السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ، جیسا کہ پچھلے 4 ہفتوں سے کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں، اس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سن رہے تھے۔ انشاءاللہ اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس عنوان کا آخری درس ہوگا، کیا ہمارے اخلاق ایسے ہیں۔ آج تک ہم اچھے اخلاق کون کون سے ہیں ایک ایک کر کے ہم لوگ سنتے آئے۔ آج وہی اخلاق میں سے جو برے اخلاق ہے، جن کا ہونا بہت بڑا گناہ ہے، اور ان گناہوں کے بارے میں بھی معلوم ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب اچھے اخلاق کیا ہے ہم کو معلوم ہو گئے تو پھر برے اخلاق کون سے ہیں یہ بھی اگر معلوم ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان برے اخلاق کو چھوڑنے والے بنیں اور اچھے اخلاق کو اپنانے والے بنیں تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ تو انشاءاللہ آج اخلاق کے تعلق سے آخری درس ہے آج کا، کہ برے اخلاق کون کون سے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے چند چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ظلم کرنا بہت برا عمل ہے۔ برے اخلاق میں سے یہ ہیں کہ ظلم، کسی کے اوپر ظلم کیا جائے، ظلم کریں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یمن بھیجتے ہوئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا کہ 3 چیز، یعنی اے معاذ تم یمن جا رہے ہو تو ان چیزوں کو یاد رکھنا۔ کیا ہے اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا، یعنی مظلوم کی فریاد سے بچنا، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ صحیح بخاری کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیج رہے، وہاں کا گورنر بنا کے بھیج رہے، اب وہاں کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے بھیج رہے۔ اب اسی حدیث میں کیا ہے، اصل میں یمن بھیجتے ہوئے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نصیحت یہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو معاذ تم وہاں جاؤ تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ جب اگر وہ لوگ اس بات کو مان لیے تو پھر کہنا کہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ پھر اس کے بعد اگر یہ بات بھی وہ لوگ مان لیے، کلمہ پڑھ لیے، تو پھر انہیں نماز کی دعوت دینا، پھر اس کے بعد ان کو روزوں کے بارے میں بتانا، پھر اس کے بعد کیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں بتانا۔ اس طرح نصیحتیں کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اے معاذ یاد رکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا۔ کا مطلب کیا ہے؟ تم کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا۔ اگر تم کسی کے اوپر ظلم کرے، اگر وہ دعا کرا، اگر وہ بد دعا دے دیا تو اس کے، یعنی مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ڈائریکٹ سن لیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے ظلم سے بچنا، ظلم بڑی خطرناک چیز ہے، ہم کسی پر بھی ظلم نہ کریں۔ آج یہ نہ سوچے کہ نہیں جی ہم تو طاقتور ہے، ہمارے پاس تو کیا ہے مال ہے، یا ہمارے پاس کیا ہے کوئی پولیٹیکل لیڈر کا سپورٹ ہے۔ اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے نا کہ غریبوں کے اوپر ظلم کرو، یا پھر کمزور لوگوں کے اوپر ظلم کرو، یا پھر ان پڑھ لوگوں کے اوپر ظلم کرو، ان کو تو معلوم نہیں ہے ہم جو چاہیں کر دیں گے۔ اسی طرح گھروں میں بھی اگر ایک دوسرے کے اوپر ظلم کر لیے، آج ظلم کر رہے ہوں گے، لیکن وہ مظلوم جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ کے آگے اگر ہاتھ اٹھا کے اس کے تعلق سے اگر بد دعا کرے، اس کے دل سے اگر بد دعا نکلے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، مطلب کیا ہے؟ اب ظالم ہو یا مظلوم ہو، ظالم کون؟ جو ظلم کر رہا ہے، مظلوم کون؟ جو ظلم سہ رہا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ظالم کی مدد کریں یہ تو سمجھ میں آ رہا، یعنی مظلوم کی مدد کرے یہ تو سمجھ میں آ رہا، یعنی کسی کے اوپر ظلم ہوا تو اس کو جانا، اس کا سپورٹ کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ تو سمجھ میں آ رہا، لیکن ظالم کی ہم کیسے مدد کریں؟ جو ظلم کرنے والا ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا یہ اس کی مدد ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں کی مدد کرنا ہے۔ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوا تو اس کو مدد کرو اپنے پاس جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے، یا پھر اگر کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے تو اسے روکو، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کوئی کسی کا نقصان کرنا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کو ڈبانا چاہ رہا ہے، کوئی کسی کو مار رہا ہے، اگر ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو ایسی حالت میں اسے اس ظلم سے روکنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے کیسے روکو؟ اسے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ آج دیکھیے اب یہ ظالم اور ظلم کی بات جب چلتی ہیں تو میں کیونکہ ہمیشہ گھر اور گھر کے مسائل ہمیشہ لاتا ہوں، شاید کچھ دن پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ دیکھیے کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے، خاص طور سے آج گھروں میں ہی آپس میں ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ظلم کرتے ہیں یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ خاص طور سے کچھ گھروں میں جو عورتوں کے اوپر مردوں کی طرف سے ظلم ہوتا ہے، عورت پر تو ظلم کرتی ہی ہے اکثر گھروں میں، لیکن کسی کے گھر میں عورت مرد پر بھی ظلم کرتی ہے تو کسی کے گھر میں مرد بھی عورت پر ظلم کرتا ہے۔ اب مرد کا ظلم، اب ہر ایک کی الگ الگ داستانیں ہیں، ہر ایک کی الگ الگ قصے ہیں، بہت سارے لوگ بہت ساری شکایتیں کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ گھروں میں ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنا، پھر اس کے بعد کئی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ مرد ہر چھوٹی بات پر بیویوں کو کیا ہے، ان کی اپنے گھر والوں کو گالیاں دینا یا جھڑکیاں دینا، بہت سارے لوگ تو کیا ہے مارنا، اور ظلم کرنے میں سب سے زیادہ وہ لوگ جو انسانی شکل میں درندے بن کے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو صرف اور صرف عورتوں پر ظلم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عورت آتے وقت زیادہ جہیز کا سامان نہیں لے کے آئی، یا اس کے میکے والوں کے طرف سے کیا ہے زیادہ پیسے نہیں ملے، اگر یہ نہ ملتی کسی اور سے میں شادی کر لیتا تو وہ زیادہ پیسے دیتے تھے ہوں گے اس کے بعد۔ یا کچھ لوگ وعدہ کرتے ہیں شادی کے ٹائم پہ جو ہے سو ہم اتنے لاکھ دیں گے، لیکن بعد میں باپ کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے، بھائی کیونکہ غریب ہوتا ہے، وہ نہیں دے سکتا، تو پھر اس کے اوپر اتنا ظلم کرتے، اس کے اوپر اتنا ظلم کرتے۔ کچھ دن پہلے جو کہ میں اس سے پہلے بھی سنایا تھا شاید، کہ ایک عورت کا کال آیا تھا میرے پاس، وہ گھنٹوں بھر، ایک نہیں بلکہ آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ مجھے کال کر کے میرے سامنے رونا شروع کر دی کہ وہ صرف ان کے گھر کا طریقہ ہی ایسا ہے، وہ اپنے ہی قریب کا ہی واقعہ ہے، گاؤں کا نام نہیں بولوں گا، بہرحال آندھرا کا واقعہ ہے کہ ان کے گھروں میں صرف یہی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ عورتوں سے شادی کرتے ہی اس لیے کہ ان کے ہاں سے ہم کو پیسے ملتے ہیں، اور وہ اتنے پیسے کہ لاکھوں روپے، کتنے 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ، وہاں پر ماحول ایسا ہے کہ ہر ایک کے گھر سے 10 20 25 لاکھ روپے، اور بلکہ سونا ان کو جو دیا جاتا ہے وہ ہماری طرح 1 2 4 5 تولے کا سونا نہیں ہوتا، 40 50 60 تولے سونا دی جاتا ہے،
دیا جاتا. اور وہ کہتی ہے وہاں پر کہ ہمارے ہاں جو غریب ہوتی ہیں اکثر لڑکیوں کی شادیاں ہی نہیں ہوتی. اور وہ مجھ سے یہ بھی بات بولی تھی کہ میری خود سگی بہنیں ہیں, 2 بہنیں ہیں, ابھی ان کی عمر ایک کی 45 ایئرس ہے, ایک کی 50 پلس ہے, ان دونوں کا بھی نکاح نہیں ہوا. اس لیے نہیں ہوا کیونکہ ہمارے ابا کے پاس, کیونکہ ہمارے ابا مر چکے تھے, ہمارے امی کے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, بوڑھی ہو گئی میری 2 بہنیں. اور میری ایک بہن ہے, میں ہوں, ہم دونوں شادی شدہ ہے, اس میں سے میرا بھی نکاح ہوا. تو آج بھی میرا شوہر مجھے ستاتا ہے, مجھے مارتا ہے, اس لیے کہ میں تو جو پیسے لانا تھا پیسے تو لا چکی, حالانکہ وہ گورنمنٹ امپلائی ہے, حالانکہ جاب کرنے والی بیچاری. میں پیسے بھی لے کر آئی, شادی کے وقت سونا بھی لے کر آئی, اس کے باوجود ابھی میرے اوپر شوہر جو ظلم کرتا ہے وہ اس لیے ظلم کرتا ہے کہ میری ماں کے نام سے ایک گھر بنا ہوا ہے, وہ گھر بھی میں لے کے آ کے میرے شوہر کے نام کروں, میں نے انکار کیا اس لیے مجھے مارتا ہے. اور ہمارے سسر باقاعدہ ٹریننگ دیتے ہیں اس کے سب بچوں کو, اور ہمارے جتنے بھی مطلب دیور اور جیٹ جتنے بھی ہیں, یہ سب لوگ بھی باپ کو ایسا مانتے ہیں کہ باپ جو بات بولا اس کو مان لیتے ہیں, باپ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے. وہ بٹھا کے اپنے بچوں کو ٹریننگ دیتا ہے کہ بیٹا دیکھ, مارنا ہے تو کبھی ہاتھ سے نہیں مارنا, صرف ہمارے گھر میں اٹھتا ہے تو عورت کے اوپر یا تو لکڑی اٹھتی ہے, یا تو چپل, یا تو جوتا, یا تو بیلٹ. اس طرح ہمارے اوپر ظلم ہوتا. اس کی پوری داستان سناتے ہوئے بیچاری رو رہی تھی. اللہ کے لیے غور کرنا, یہ ظلم ہے, یہ ظلم ہے. کسی کو مارنا, کسی کو ستانا, کسی کو گالیاں دینا, پھر اسی طرح یہ مال کھینچنا, چاہے جہیز کے نام پر. جتنی بھی عورتیں, خاص طور سے آج کوئی نوجوان کیا ہے کہ شادی کرنا چاہتا ہے بغیر ہنڈے کے, بغیر جہیز کے, لیکن ماں بولتی نہیں بیٹا نہیں, ایسے نہیں ہوگا, ضرور ہمیں پیسے چاہیے. یہ ظلم ہے. ایک دوسرے کے اوپر کسی بھی طرح سے ظلم کرنا, یا بیویوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر گالیاں دینا, ہمیشہ یہ ظلم ہے. ظلم سے اپنے آپ کو روکو. اور یہ جہیز کی لعنت, یہ ہوس, یہ جو حرص ہے نا, یہ سب چیزیں بہت بڑے گناہ ہیں. آج وہ کمزور ہے, آج وہ کمزور ہے. آج آپ کے ہاتھوں میں دیکھیے, اصل میں ہمارے ہاں بھی کیا ہو گیا کہ ایک مرتبہ شادی ہونا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے عورت کے لیے, فرسٹ ٹائم نکاح کرنا. اس کے بعد اگر وہ شوہر کو چھوڑ کے آ جائیں, یا تو طلاق لے کے آ جائیں, یا خلا لے کے آ جائیں, یا کسی کا شوہر انتقال ہو گیا, تو دوبارہ اس کا نکاح ہونا یہ تو ناممکن لگتا ہے ہمارے معاشرے میں. اس لیے کیا کرتے ہیں, مار کھائیں, ظلم سہیں, گالیاں کھائیں, جو چاہیں شوہر کے پاس ہی رہے, ہم شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتی. بیچاری رو رو کے زندگیاں گزار دیتی ہے. لیکن اس کے دل سے جب بد دعا نکلیں گی نا, تو پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی سنتا ہے. اور اگر وہ دنیا میں بچ بھی گیا, لیکن آخرت کے دن نہیں بچے گا جو کسی کے اوپر ظلم کرتا ہو. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت کیا ہے, جس نے کسی زمین میں سے کچھ ناحق لیا, قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. صحیح بخاری کی روایت. مطلب آج زمین قبضہ کرنا بھی بہت آسان ہو گیا ہے نا. آج کسی کا پلاٹ کبھی کوئی خریدا, اگر 1 سال کے بعد آ کے دیکھے تو اس کے اوپر کوئی گھر ہی بنا کے رکھ دیتا. ایک ہی پلاٹ کو 2 نام سے, مطلب ایک آدمی ہوتا جان بوجھ کے اس کو بھی بیچتا, اس کو بھی بیچتا. اب جب وہ دونوں, ارے میرا پلاٹ ہے, دونوں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کا پلاٹ ہوتا نکال کے کسی کو بیچ دیتا, یا نہیں تو بازو والے کے زمین میں کیا ہے آدھا آدھا قبضہ کر لیتا. پھر اسی طرح باپ کی پراپرٹی میں ایک بھائی دوسرے بھائیوں کا حق مار کے, یا نہیں تو بھائی مل کر بہنوں کا حق مار کے جو قبضہ کر کے کھا لیتے, یہ بھی ظلم ہے. ان کا حق ہے. باپ کی پراپرٹی میں لڑکی کا بھی حق ہے, لڑکے کا بھی حق ہے, لیکن اگر باپ کے جائیداد اور زمین میں اگر صرف لڑکے ہی کھا لیے تو پھر یہ بھی ظلم ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی کے زمین میں سے کچھ ناحق لیا, اللہ اسے قیامت کے دن زمین میں دھنساتا جائے گا, یہ عذاب اسے ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا تو اسے چاہیے کہ دنیا میں ہی معاف کرا لے, کیونکہ وہاں روپیے پیسے نہیں ہوں گے. کہاں؟ قیامت کے دن. اس کی نیکیوں سے حق دلایا جائے گا, اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے. صحیح بخاری کی روایت. اگر نہیں معلوم تھا
کسی نے کسی کے اوپر اگر ظلم کر لیا، اپنے بھائی پر ظلم کر لیا، یعنی نہیں معلوم تھا، کسی کی پراپرٹی کھا لیا، کسی کو جھوٹ بول کے کچھ بیچ دیا، کسی کا مال چرا لیا، کسی کا قبضہ کر لیا، کسی بھی طرح اگر معلوم ہو گیا تو کیا کرنا؟ اسی وقت معلوم ہوا تو فوراً جانا، اس بھائی سے معافی مانگ لینا، چاہے وہ بھائی بھائی سے ہو، بہن بہنوں سے ہو، یا پھر وہ مرد جو اپنی بیویوں کے پاس ڈیمانڈ کر کے جو بھی لیا ہو، ابھی جا کے سسرال والوں سے، ساس سے یا ساس سسر سالے جو ہوتے ہیں ان لوگوں سے معافی مانگ لے، یا نہیں تو ان کی رقم ان کو واپس دے دیں۔ ورنہ اگر تم جس کے اوپر ظلم کرے، جس کا مال لیے، وہ اگر معاف نہیں کریں گے دنیا میں، اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی نہیں معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے نا، قیامت کے دن بولے گا اچھا تو لیا تھا، اس لڑکی کے پاس اتنے لاکھ روپے لیے تھا، اس کا زمین قبضہ کیا تھا، اس کا حق مارا تھا، اس کو جھوٹ بول کے بیچا تھا نا، اب دے بدلا۔ بندہ بولے گا اللہ کہاں ہے، کیا ہے؟ تیرے نیکیاں اٹھا اور اس کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اس کے نیکیاں نکالے گا، اس کو دے گا۔ اگر کسی کے پاس نیکیاں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اس کے گناہ اس کے سر پر ڈالیں گے جس نے ظلم کیا تھا، اللہ پھر اس کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو یاد رکھو ظلم بڑا خطرناک گناہ ہے، یہ بہت برے اخلاق میں سے ہے، اس لیے کوئی کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ قیامت کے دن ہم مال تو نہیں دے سکتے، اس لیے دنیا میں ہی معاف کرا لے۔ جتنے بھائی اپنے بہنوں کا حق مار لیے دنیا میں ہی معاف کرا لے، جتنے داماد اپنی بیویوں کے پاس سے جہیز کی شکل میں ڈیمانڈ کر کے لیے دنیا میں ہی معاف کرا لے۔ اگر ہے پیسے تو واپس دے دے، جو بھی، اگر پلاٹ کسی نے قبضہ کر لیا تھا، پلاٹ اس کو واپس دے دے، معافی مانگ لے دنیا میں ہے۔ یا کسی کا موبائل اگر کسی نے چرا لیا، کسی کا سونے کا زیور چرا لیا، کسی کے پیسے چرا لیا، تو ابھی دنیا میں ہی اس سے معافی مانگ لے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے، یاد رکھو کہ ہم کسی کی کوئی چیز چرائیں اور جا کے بول دیں بھائی معاف کرو، ہو سکتا ہے؟ ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی کا 15-20 ہزار کا موبائل تھا، کسی نے چرا لیا، اور چرانے کے بعد جا کے بھائی کل تمہارا موبائل جو تھا نا وہ میں نے چرا لیا، مجھے معاف کرو، معاف کرے گا کوئی؟ نہیں۔ اگر مال چرایا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کی وہ چیز اسے واپس دے دے، ٹھیک ہے، اس کی وہ چیز اسے واپس دے دیں، پھر اس کے بعد اسے معافی بھی مانگ لے۔ لیکن بغیر معافی مانگے، بغیر یہ چیز اس کا حق اسے نہ دیے ہوئے اگر مر گئے تو پھر قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ظلم ہے، برے اخلاق میں سے پہلی چیز ظلم۔ دوسری چیز جھگڑا کرنا، برے اخلاق میں سے ایک چیز جھگڑا بھی ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ جھگڑالو آدمی اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کریں گے۔ ہمیشہ جھگڑنے والے، کچھ لوگوں کو عادت ہی ہو جاتی ہے، ہر بات پہ جھگڑا ہی ہوتا ہے، کون سی بھی بات اچھی نہیں کریں گے، وہ تو ڈھونڈتے رہیں گے موقع کو کہ کب موقع ملے گا کب جھگڑا کریں، کب موقع ملے گا کب کسی کو تانے دے، کب جھگڑا کریں، کب کسی کے اوپر ظلم کرے۔ خاص طور سے عورتوں میں کچھ عورتوں کو ایسی عادت ہوتی ہے جھگڑا، ہمیشہ جھگڑا کرنے کی، بات کرے تو جھگڑا کرنے کی، جھگڑا کرنا، لڑائیاں جھگڑے کرنا، یہ آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، میں اس شخص کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا، جنت کا ضمانت، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ کون؟ کس کے لیے؟ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے۔ ابو داؤد کی روایت۔ اس ایک حدیث کو اگر آپ سمجھ جائیں، اس ایک حدیث پر اگر سب مسلمان عمل کرنے والے بن جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر کبھی جھگڑا ہوگا گھر میں ہو یا باہر ہو۔ اگر ہم کو ایمان ہے، اگر ہم کو یقین ہے اللہ کی باتوں پر، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جنت دینے کا وعدہ کر رہا ہے۔ وعدہ کس کا ہے؟ جنت کا۔ اچھا، مسلمان کا مقصد بھی کیا ہے پھر؟ جنت میں جانا مسلمان کا مقصد ہے۔ اگر حقیقت میں ہمارا مقصد جنت میں جانا ہے، جنت حاصل کرنا ہے، دنیا اصل مقصد نہیں ہے، بولیے دنیا ہمارا مقصد ہے،
یہ گھر یہ دنیا یہیں پر ہمیشہ رہنا ہے، نہیں ہے نا. تو یہ تو عارضی چیزیں ہیں. جب کسی کو یہ یاد ہو کہ دنیا ہمیشہ کی چیز نہیں ہے اور ہمیشہ کی چیز تو جنت ہے، جب یہ چیز اسے معلوم ہو جائے، اس کا اگر اسے یقین بھی ہو جائے تو اس حدیث میں کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جو بھی حق پر ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے آپ حق پر ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، آپ کی غلطی نہیں ہے، کس کی ہے؟ آپ کے بھائی کی ہے، آپ کی بہن کی ہے، آپ کے شوہر کی ہے، آپ کی بیوی کی غلطی ہے، یا آپ کے ساس کی غلطی ہے، غلطی ان کی ہے، ہماری نہیں ہے، پھر بھی جھگڑا ہوا. جھگڑا کب ہوتا ہے؟ دونوں میں سے کسی ایک کی غلطی تو ہوتی ہے، تبھی تو جھگڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، میرا تو اب دونوں بھی کہتے کیا ہے جب جھگڑا ہوتا ہے؟ نہیں جی میری غلطی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے. وہ بھی کہتے ہیں میری کیا غلطی ہے، میں نے کیا کہا، اصل میں تو اس نے سب سے پہلے شروع کیا نا، اس کی غلطی ہے. دونوں بھی ایک دوسرے کے اوپر غلطی کا الزام ڈال رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ جو آدمی حق پہ ہوتے ہوئے ہماری غلطی کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جھگڑا نہیں ہونا بھائی. غلطی میری نہیں ہے، لیکن اگر میں بھی بولوں وہ بھی بولے گا، میں بھی چلاؤں وہ بھی چلائیں گے، اب جھگڑا بڑھے گا. میں جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑے کو ختم کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی بشارت دے رہا ہے. مجھے جنت میں جانا، کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہو جاؤں، کوئی بات نہیں، میرا اس میں گناہ نہیں ہے، غلطی نہیں ہے، پھر بھی مان لوں ٹھیک ہے جی جھگڑا نہیں چاہیے، اوکے میں خاموش. حق پہ ہوتے ہوئے بھی میں خاموش ہی رہوں گا، کیونکہ جھگڑا نہیں ہونا. یہ جھگڑا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 10 باتیں آگے بڑھے گی. معمولی سی بات آج زندگیوں کو تباہ کر دیتی ہے، طلاق اور خلا تک کی نوبتیں لے آتی ہے. لیکن جو عورت یہ سوچے، جو مرد یہ سوچے مجھے جنت میں جانا ہے تو جھگڑا نہیں کرنا، میں حق پر ہوں، اللہ تو دیکھ رہا، ٹھیک ہے میرے گھر والے نہیں مان رہے، ٹھیک ہے میرے شوہر نہیں مان رہے، کیا ہے نہیں ان کی امی ہی صحیح میں ہی غلط، اس طرح وہ مان رہے، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے جھگڑے کو ختم کرنا. جماعتوں میں اختلافات، 4 لوگوں میں اختلافات، اب یہ اختلافات بڑھنا نہیں، رشتہ داریاں ٹوٹنا نہیں، اس کے لیے میرا ایک اکیلے کا خاموش رہنا یہاں پر ضروری ہے. تو میں خاموش ہو جاؤں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جنت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. تو بہرحال جب کبھی بھی جھگڑا ہو ہم یہ سوچے ضرور، ہمیں یاد آ جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ میں خاموش رہوں، اس کے بدلے میں مجھے جنت ملے گی. تو پھر وہاں پر جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک اور حدیث جھگڑے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی؟ جب سوال ہوا تھا کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لے جانے والی چیزوں میں سے ایک منہ، زبان ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی ہے. جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ زبان کی حرکتوں سے ہوتا ہے. اگر اسی زبان کو کنٹرول میں رکھ لے، قابو میں رکھ لے، اگر اونچی آواز میں باتیں نہ کریں، اس زبان سے کہے کہ تجھے اب کام کرنا نہیں ہے، تجھے اب خاموش بیٹھنا ہے، تو پھر جھگڑا ختم ہی ہو جائے گا. جھگڑوں کو ختم کرنا یہ کیا ہے؟ زبان سے صرف اچھے الفاظ نکالنا اور زبان سے کوئی برا لفظ نہ نکالنا، جھگڑا نہ کرنا، لڑائیوں کو نہ کرنا، یہ انسان کو جنت میں لے جانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح برے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جھوٹ بولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کیا ہے؟ ایک مرتبہ صحابی نے عرض کیا، یعنی سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ کیا ہے؟ جنت میں کیسے جائیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو قابو میں رکھ، پھر اپنے گھر میں رہو، پھر اسی طرح گناہوں پر رو، یہ تمہیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے. ترمذی کی روایت. مطلب کیا ہے؟ جنت میں جانا چاہتے ہو؟ یہ سوال ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ، جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتایا. وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، زبان کنٹرول میں رکھو. جب ایک چیز
دوسری چیز کیا ہے بولیے؟ حدیث میں نے ابھی پڑھا تھا نا، ایک تو زبان قابو میں رکھنا، دوسرا اپنے گھروں میں رہو. مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے تو گھر میں رہو اور مردوں کے لیے کھلی چھوٹ ہے، تم رات کے 2-3 بجے تک گھومو، ہوٹلوں میں بیٹھو، چورستوں پہ بیٹھو. شریعت اسلام مردوں کو بھی بغیر اجازت کے، یعنی مطلب بغیر ضرورت کے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتی. بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے یہ آج کہ نہیں بھئی مرد کے لیے تو چھوٹ ہے، گھوم سکتا ہے. نہیں، وہ بھی نہیں جا سکتا بغیر ضرورت کے. اگر کام ہے تو باہر جائیں، کام کر لے، کام ہو گیا تو پھر اپنے گھروں میں رہنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کیا ہے، مردوں کے لیے بھی گھر میں رہو، کیونکہ باہر نکلیں گے تو فتنے ہیں. ہر ایک کے لیے فتنہ ہے، صرف عورتوں کے لیے ہی فتنہ نہیں، مرد بھی جب باہر نکلے گا تو اس کے لیے بھی فتنہ ہے. پھر اسی طرح کیا ہے، گناہوں پر رونا، یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اے اللہ مجھے نہیں معلوم تھا، اے اللہ اتنے دن میں نے یہ گناہ کر لیا تھا. اپنے گناہوں کو، اپنی زندگی کو یاد کر کے رونا، آنکھوں سے آنسو نکلنا، یہ میں سمجھتا ہوں صرف خوش نصیب لوگوں کو ہی یہ توفیق ملتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں. ورنہ آج رونے والے کہاں ہیں؟ رونے والے ہیں لیکن دنیاوی چیزوں پر رونے والے بہت ہیں، دنیا کے نقصانات پر رونے والے بہت ہیں، لیکن اللہ کے ڈر سے رونے والے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے بہت کم نظر آتے ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا، لیکن اس بات پر عمل ضرور کرنا کہ اللہ نہیں معلوم تھا میں نے کتنا گناہ کر لیا. اس یاد سے، اس ڈر سے روئیں گے تو یہ ہمیں جنت میں لے جانے والا عمل ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچائے، یہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی وہ آدمی جھوٹا ہے جو صرف سنی سنائی باتوں کو آگے پہنچاتا ہے. صحیح مسلم کی روایت. ایک آدمی ایسے سفر کر رہا تھا تو پوچھا، دیکھیے ابھی آنے والے الیکشن میں کون سی گورنمنٹ آتی ہے آپ کو معلوم ہے کیا؟ وہ آدمی بولا، بولتا ہوں، مجھے 1000 روپے دو، بولتا ہوں ملاقات ہے. ہاں 1000 روپے دیے تو بولتے ایسا. ٹھیک ہے جی 1000 نہیں تو ایک 500 روپے دو، بولتا ہوں. آپ بھی بولنا کبھی، ان کی بچی ایسا کری کرتے، ان کا لڑکا ایسا کرا کرتے، صحیح ہے کیا تمہارے کو معلوم کیا؟ بولتے نا، ہاؤ جی بولتے ہیں 1000 روپے دو، بولنا. دیتے کوئی نہیں؟ ٹھیک ہے 500 دے دو، بولتا ہوں. بولنا نہیں 500 بھی نہیں دیتا. ٹھیک ہے جی 100 روپے دو، بولتا ہوں. بولنا بولتا کوئی؟ دیتا 100 نہیں. ٹھیک ہے 10 روپے دو، میں بولوں گا. دیتے 1 روپیہ بھی نہیں دیتے آپ. 1 روپیہ دو، ایک بات کروں گا، فلاں کا قصہ کیا ہوا، میں بولوں گا 1 روپیہ دو. مطلب کیا ہے؟ آپ کے بات کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا، ان باتوں کی قیمت 1 روپیہ بھی نہیں ہے. بغیر قیمت کی یہ فضول باتیں چل رہی ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال ایسی فضول باتیں نہ کریں. اور بغیر تحقیق کے اگر باتوں کو ایک دوسرے کو شیئر کریں گے، یہ گناہ ہے. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے. تو آج یہ واٹس ایپ پہ جتنے بھی میسیجز آتے نا، ان کو بھی اگر ہم لوگ شیئر کریں گے، بغیر تحقیق کے شیئر کریں گے تو یہ بھی گناہ ہوگا. میسیجز سارے بھائی، کون سا میسیج آیا؟ فلاں کے خواب میں، ہمیشہ دیکھیے کون ہمیشہ خوابوں کے قصے، فلاں احمد نام کے آدمی کے خواب میں نبی آئے، آ کے یہ بولے، یہ پڑھنا، اتنی مرتبہ پڑھنا تو یہ بیماری ختم، تمہاری پریشانی ختم، تمہاری تکلیف ختم. ہاں یہ کورونا کے ٹائم پہ بھی نیا شروع ہوا تو کتنے جھوٹی باتیں پھیلی، ایسا ہے کہ نہیں؟ آج تحقیق نہیں کرتے. نہیں بھائی آیا صحیح ہوا کہتے. وہ قرآن میں بالا ڈھونڈنے کا سب کو معلوم ہے. ہاں قرآن نکالو 18 پارے تک پڑھو، اس میں ایک بال مل جاتا، وہ بھی نبی کا بال ہے، اس کو بھگا کے پانی پیے تو کورونا ختم. کتنے کہ مسلمان ڈھونڈ ڈھونڈ کے پیے. نکلا جی ہمارے بھی قرآن میں نکلا، ہمارے بھی قرآن میں نکلا کرتے. کہاں ہے پھر؟ یہ جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں، سنی سنائی باتیں. یاد رکھو، آپ بھی کبھی کسی کے اجتماع میں جاتے ہوں یا کسی عالم کی تقریر سنتے ہو، کسی باجی کی بات سنتے ہو، دین کے نام پر بھی صرف اور صرف سنی سنائی بات سن لیے عمل کرے یا دوسروں کو بتائے، یہ بھی گناہ ہوگا.
کب تک عمل نہیں کر سکتے آپ؟ جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں، وہ بات صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، وہ جو قصہ بول رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وہ جو خواب بتا رہے نا وہ خواب صحیح ہے یا غلط ہے، جب تک تحقیق نہیں ہوگی، اگر سنی سنائی بات فارورڈ کریں گے، دوسروں کو سنائیں گے، آدمی جھوٹا ہونے کے لیے وہی کافی ہے۔ آج بڑی بڑی جماعتیں ہماری مسلمانوں کی، بڑی بڑی جماعتیں، بڑے لیول پہ کام، ارے اتنے لوگ جڑ رہے بھائی، اتنے آدمیاں جاتے بھائی، بہت بڑا اجتماع ہوتا بھائی، اللہ کے لیے غور کرو۔ میں کسی دوسرے کی سنی سنائی بات نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی، اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں بولتا ہوں۔ بچپن میں چھوٹا، یہ 9th کلاس پڑھتے وقت جو باتیں میں دین کی مجلسوں میں بیٹھ کے سنتا تھا، پھر جب مجھے معلوم ہوا کہ نہیں بھئی یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، صحیح کیا ہے، جب معلوم ہوا تو اس وقت سے وہ مجلسوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ لیکن کچھ ہی دن پہلے، شاید 4-5 دن یا 8 دن پہلے، نہیں پچھلے اتوار کو، یہی اتوار کو شاید، ہاں ہفتے کے دن کا واقعہ ہے، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے بھئی، یہ جو دین کے نام پہ یہ لوگ جو پہلے جھوٹی باتیں بولتے تھے، غلط قصے کہانیاں سناتے تھے، تو ٹھیک ہے ابھی بھی پھر ایک جگہ مجلس تھی، میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے ایک مرتبہ جائیں گے، دیکھیں گے کیا سناتے ہوں گے۔ وہ جو میں 9th کلاس میں سنا تھا وہی باتیں آج بھی چل رہی ہے، وہی جھوٹی باتیں، وہی قصے، وہی کہانیاں کتنے 20-25 سال پہلے میں سنا تھا اس وقت، بلکہ کئی لوگوں سے میں پوچھتا بھی ہوں، معلوم بھی کرتا ہوں، آج بھی وہی باتیں چلتی ہیں، پچھلے 50 سالوں سے بھی وہی باتیں چلتی آ رہی ہے، اور امید ہے کہ وہ قیامت تک صرف وہی باتوں پہ رہیں گے، وہی قصے کہانیاں جھوٹی باتیں، اللہ کا قرآن نہیں پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان نہیں کریں گے۔ اللہ کے قرآن میں اتنے واقعات ہیں، کیا یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے، دعوت دین کا کام کرنے، تبلیغ کرنے کے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں ہے؟ یہ چھوڑ کے لوگوں کے جھوٹے واقعات سنانے بیٹھے آج۔ تو بہرحال اچھا، اگر کسی کو پوچھے بھی، ہاں کچھ لوگوں کو میں نے پوچھا، ٹھیک ہے بھائی آپ ابھی جو یہ بیان کریں نا، یہ جو بات کریں نا، ابھی یہ جو قصہ بتائے نا، بولو مول صاحب آپ یہ بیان کہاں سے کریں؟ یہ جو قصہ بتائے یہ کہاں سے بتائے؟ مجھے بتاؤ کہاں ہے، کون سی کتاب میں ہے، مجھے بولو، قرآن کے کون سی آیت میں ہے، کون سے سورے میں ہے، بتاؤ۔ میں نے پوچھا بھی کچھ لوگوں سے، تو کیا جواب ملا معلوم ہے؟ وہ ان جماعتوں کے پھر امیر بن کے آتے ہیں، بڑے بن کے آتے ہیں، جب ان سے پوچھا گیا تو جواب ملتے ہیں، نہیں جی ہم ہمارے بڑوں سے سنے تھے۔ یہ ہے دعوت دین کا کام، بڑے لیول پہ کرنے والوں کا علم اور ان کی حقیقت، یاد رکھو۔ تم کہاں سے سنے؟ نہیں ہم ہمارے بڑوں سے سنے، بس اتنا ہی، ان کے بڑے بولے تو یہ سنے اور آ کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیے۔ وہ کیا ہے، ہمیشہ ایک واقعہ سناتے، وہ جو ہفتے کے دن میں سنا تھا وہ واقعہ کیا ہے، ایک جگہ جو ہے نا کچھ لوگ گئے تھے وہاں پر کام کرنے کے لیے، وہاں پر مسجد کو صاف کرے، وہاں کے لوگ جو ہے سو نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب وہاں پر جا کے مسجد صاف کر کے وہ آدمی اذان دیا تو فوراً مسجد کے ایک کونے سے رونے کی آواز آ گئی۔ رونے کی آواز آئی تو وہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آ رہا، کیوں رو رہے، کون رو رہے نہیں معلوم ہوا، تو بعد میں پھر آ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کے سوال کرتے ہوئے جب وہ دعا کرا، اللہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پھر اس مسجد سے ہی آواز آئی کہ یہ مسجد رو رہی ہے، اس مسجد میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ جھوٹی بات، چاہے وہ آپ کے واٹس ایپ پہ آئے، چاہے وہ یوٹیوب پہ آئے۔ اچھا یوٹیوب بولے تو بھی آج بہت بڑا فتنہ، لوگ کیا ہے صحیح اور غلط کا ان کے اندر پہچان نہیں ہے، کیونکہ علم نہیں ہے اصل میں، اس لیے ہر وہ چیز جو یوٹیوب پہ آ گئی ہے اس کو سچ سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک 10 دن پہلے ایک آدمی میسج کر دیا، بولا کہ فیاض بھائی، اور کئی دنوں سے وہ سوال کرتا تھا، الحمدللہ اس کو میں سوالوں کا جواب بھی دیتا ہوں، تو بولا کہ فیاض بھائی وہ جنوں کو خوابوں میں کرنے کا یا جنوں سے دوستی کرنے کا طریقہ کیا ہے مجھے بتاؤ۔ بولا، میں بولا ارے باپ رے باپ، فرسٹ ٹائم آیا مجھے ایسا سوال، جنوں کو قبضہ کرنا، جنوں سے دوستی کرنا، تمہارے کو کیا ضرورت ہے بول کے میں پوچھا۔ نہیں وہ جنہ اچھے جنہ بھی رہتے کہتے نا، وہ اچھے جنہ سے دوستی کرے تو کچھ تو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس لیے کرنا۔ میں بولا بھائی یہ سب غلط ہے، کہاں سنے آپ کئی کچھ جنوں سے دوستی کریں گے، ہاں یہ سب غلط ہے، گناہ ہے۔ میں سمجھایا تو فوراً نکالا ایک ویڈیو کلپ بھیج دیا، روحانی دنیا چینل کا نام، اب اس کے اندر پورے وہی جنوں سے کیسا دوستی کرنا، جنوں کو کیسا دور بھگانا،
ہاں وہ شیطان کیسا رہتا، یہ ایسا رہتا، وہ ویسا رہتا، خالی یہ عمل کر لو وہ سامنے آ جاتا، وہ پڑھے تو یہ سامنے آتا، اللہ اکبر. ایسی ایسی جھوٹی باتیں دین کے نام پر، ایسی باتیں بتا رہا کہ کچھ بھی نہیں کرنا تم، خالی اللہ اکبر. وہ جب ویڈیو کلپ اصل میں میرے لیے حیران، وہ 8-10 دن پہلے فرسٹ ٹائم میں سنا تھا یہ بات، کیونکہ پہلے نہیں معلوم تھا. وہ کیا تو بھی ہے بول کے ویڈیو بھی نکال کے میں دیکھا تو اس میں بتا رہا تھا وہ دین کے نام پر بات، خوشبو لے کے جانا، مسجد میں رات کے 12 بجے بیٹھنا، یہ سب سنا رہا ہوں بول کے ٹرائی کر لیں گے ہوتا تم لوگ. سمجھ رہے؟ تو انہیں جو جھوٹ بولا وہ سنا رہا ہوں میں. ہاں 12 بجے رات کو جانا کہتے، مسجد میں جانا، خوشبو لے کے جانا، عمدہ خوشبو لے کے جا کے رکھ کے کیا ہے خالی وہاں نماز پڑھ لے کے، اے جن اے میرے دوست یہ تیرے لیے بول کے بغیر دیکھے نکل کے آ جانا کہتے. ایسا 3 جمعہ کر لینا کہتے. اگر یہ 3 جمعہ میں اگر وہاں سے خوشبو غائب ہو گیا تو سمجھو جن تمہارا دوست بن جاتا کہتے. جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اعوذ باللہ. دین کے نام پر، مسجدوں کے نام پر، ہاں کیا ہے وہ اذکار کے نام پہ قرآن و سنت کا مذاق مسلمان اڑا رہا، مسلمان ایسی باتیں کر رہا، نعوذ باللہ. تو اس لیے میری ماں بہنوں کبھی سنی سنائی باتوں پر عمل نہیں کرنا جب تک کہ تحقیق نہ کر لے یہ بات قرآن میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات حدیث میں ہے یا نہیں ہے، یہ بات اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات ہے تو پھر ہم عمل کریں گے، ورنہ عمل نہیں کریں گے. اس طرح یاد رکھ لو، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالتی ہے، اور اس کو اختیار کرو جس کے بارے میں شک نہیں ہے، جس کے بارے میں شک نہیں ہے. اس لیے کہ سچ اطمینان کا باعث ہے، جھوٹ بے چینی کا باعث ہے. یعنی شک والی باتوں کو چھوڑ دینا ہے. مطلب کون سی بھی بات، چاہے وہ قرآن و سنت کی بات ہو، چاہے وہ ہم جو نیوز دیکھ رہے اس کے تعلق سے ہو، چاہے وہ دنیا میں جو بھی چل رہا اس کے تعلق سے، اگر آپ کو شک ہے تو ایسی بات کو چھوڑ ہی دو، ٹینشن مت لو اس کو لوگ، کیونکہ شک بے چینی پیدا کرتا ہے. جس پر آپ کو اطمینان ہے اس بات پر عمل کرو، جس پہ اطمینان نہیں ہے، شک ہے، اس بات کو چھوڑ دو بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اکثر جھوٹی باتیں کیا ہے انسان کو شک میں ڈال دیتی ہیں. تو بہرحال یہ برے اخلاق میں ایک چیز غصہ تھا، کیا ہے جھوٹ. اب ایک چیز ہے برے اخلاق میں غصہ. غصے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 134 ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے؟ کون اللہ کی نظر میں نیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا. نیک لوگوں کی صفت، جن سے اللہ محبت کرتے ہیں ان کی صفت. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہمارے اندر ہی بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا؟ جو لوگ آسانی میں بھی اور سختی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. پہلی صفت، جتنا ہے ان کے پاس، جتنی طاقت ہے اتنی اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. آسانی میں کا مطلب پیسے بہت زیادہ ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، نہیں کبھی پیسوں کی تنگی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. آسانی اور سختی میں بھی خرچ کرنے والے، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. غصے کو پینا، غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی صفت ہے. اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا. تو بہرحال غصہ اگر ہم پی جائیں گے، لوگوں کو معاف کریں گے، کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ عمل بتا دیے جو ہمارے گھروں میں سکون کا باعث بنتا ہے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ اس پر ہم لوگ عمل نہیں کرتے اصل میں. ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پہلوان وہ نہیں جو کشتی میں غالب آ جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے. صحیح بخاری کی روایت. طاقت والا وہ نہیں بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون ہے طاقت والا؟ پہلوان کون ہے؟ جو
اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنے والا ہوتا ہے. غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو کر لینے والا یہ اصل میں طاقتور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں سے، اچھا غصہ آئے تو کیا کرنا؟ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا؟ اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جائے، اگر بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جائے. ٹھیک ہے، یہ غصے کے وقت کرنے والے اعمال ہے. ابو داؤد کی روایت ہے یہ. پھر اسی طرح اگر کبھی بہت زیادہ غصہ آ گیا اور گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہو رہے، اس وقت بھی اس حدیث کو یاد کر لیں، میں حق پر ہوتے ہوئے اگر خاموش رہا تو میرے لیے جنت ہے، اس لیے مجھے اب غصہ کرنا نہیں ہے. غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ بیٹھ جاؤ، ٹھہرے بیٹھ جاؤ. اور کیا کرو؟ ایک گلاس لے لو، پانی پی لو تھوڑا سا. ٹھیک ہے، پانی پی لو اور غصہ کیا ہے دھیرے دھیرے کم ہو جائے گا. لیکن نہیں، ہم کیا کرتے، جتنا غصہ ہم کو آتا اگلے والا جتنا چلاتا اس سے اور تھوڑی آواز زیادہ ہی کرنے کی ہم کوشش کرتے، لیکن خاموش رہنے کی ہم لوگ کوشش نہیں کرتے. اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے ہیں. اس وجہ سے غصے کے وقت کنٹرول میں رہنا. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو غصے کے وقت کنٹرول کر لینا یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. اچھا، اسی طرح غصہ کے بعد دیکھیے غصے کا نقصان بھی کیا ہوتا. آج جتنے بھی نقصانات ہوتے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں اس لیے آپ یاد رکھ لیں، غصہ ہی ہر وہ نقصان کا ایک سبب بنتا ہے. چاہے آج طلاق کی جو نوبت ہے اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ. بولتا نا کیا ہوا بھائی نے جی غصے میں طلاق دے دیا. کئی لوگ میسج کرتے میرے کو یہ سوال کرتے، غصے میں طلاق دے دیا بھائی اب کیا کریں؟ پھر اسی بیوی کے ساتھ مجھے رہنا ہے، اب میں کیا کروں؟ غصے میں کیوں اپنے آپ سے کنٹرول سے باہر ہو گیا، طلاق دینے کی نوبت ہی کیا آئی؟ حالانکہ اگر آپ طلاق کا طریقہ جو سیکھیں گے نا، معلوم کریں گے نا، وہ اتنا بہترین طریقہ ہے کہ آج اس طریقے سے کوئی طلاق ہی نہیں دے رہا. شاید اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بتایا اس کو ہم مسلمان غلط استعمال کر کے بدنام کر دیے. ہم خود استعمال اس کا صحیح نہیں کریں، ہم خود اسلام کو بدنام کرنے کا وجہ بن گئے. آج طلاق کو مذاق بنا دیا گیا پوری دنیا میں. دیکھو طلاق 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 بول رہا مسلمان، 3 مرتبہ غصے میں طلاق بول دیا اور بیوی کو کیا ہے اپنے سے دور کر دیا. یہ نہیں ہے طلاق کا طریقہ. انشاءاللہ بتاؤں گا، وہ بھی طلاق کے مسائل بھی انشاءاللہ آئیں گے تو ایک ایک کر کے آپ سنتے جانا. بہرحال غصہ، ٹھیک ہے، غصے میں ہی مار، غصے میں ہی کیا ہے لڑائی، غصے میں جھگڑا، غصے میں قتل کر دیا، غصے میں طلاق دے دیا، غصے میں گھر چھوڑ کے بھاگ گیا، غصے میں خودکشی کر کے مر گیا. سب غصے میں ہوتے یہ سب کام. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو کیا ہے غصے کے وقت کنٹرول کر لینا. ٹھیک ہے، اب پانچویں چیز تکبر. برے اخلاق میں سے ایک برا بہت بڑا کیا ہے گناہ ہے تکبر کرنا. کیا ہے تکبر کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص تکبر کی وجہ سے تہبند زمین پر گھسیٹتا ہوا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی جائے گا. صحیح بخاری کی روایت. اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والے پسند نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر یعنی رائے کے دانے کے برابر بھی اگرچہ تکبر ہو. یہ حدیث سنیے بڑی اہم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تکبر کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے تکبر کس کو بولتے ہیں. جی گھمنڈی آدمی ہے نا، ہماری اپنی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ گھمنڈ کرنا. تکبر، کبر، ہمیشہ گھمنڈ میں رہنا، اپنے آپ کو سب سے افضل، اعلیٰ، بڑا سمجھنا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر، ہے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ مطلب اگر ہم اچھے کپڑے پہن کے نکلے دوسرے تو ارے ان کے کیا اچھے ہیں بھائی، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اس کا مطلب آپ اچھے لباس پہننا ہی چھوڑ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو ہی پسند کرتا ہے. مطلب اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مطلب ہم نئے کپڑے پہن سکتے، اچھے کپڑے پہن سکتے، ہمیشہ خوبصورت کیا ہے
بن سکتے، سنور سکتے، عورتوں کے لیے ہو یا مردوں کے لیے ہو، اچھا دکھنا، خوبصورت رہنا یہ اچھی چیز ہے، گناہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب نہیں بھائی نئے کپڑے پہنے، تو اب ہمارے کچھ مسلمان رہتے نا ایسے، نئے کپڑے نہیں پہنتے، کیا ہے اچھے کپڑے نہیں پہنتے، ہمیشہ کیا ہے نہیں بھائی نئے کپڑے پہنے تو تکبر سمجھتے، گھمنڈ سمجھتے، بول کے ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہننا، 8 دن میں ایک بار نہانا۔ بچپن میں سنتے تھے مسلمان 2 بار ہی نہاتا کرتے ہفتے میں، ایک پیر کو ایک جمعہ کو، ہاں ایسا بول کے لوگ ہمیشہ، اب وہ تقوی سمجھتے، صحیح علم نہیں ہونے کی وجہ سے نہیں، ہمیشہ غریب کے جیسا رہنا، پرانے باسی کپڑے پہن لینا، خراب اور گندے کپڑے پہن لینا، نہیں نہیں یہ اسلام نہیں ہوتا۔ ہاں نہ سر کے بالوں میں تیل، نہ داڑھی کے بالوں میں تیل، مردوں کو دیکھا جاتا نا غلیظ ایک دم ایسا، دیکھے تو پرانی میلی ٹوپی لگا لے کے، ہاں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ وہ دھندا کرتے ہوئے، اور 5 ٹائم کا نمازی، کئی کو ایسا رہتا، یہ تقوی ہے، سمجھتا نہیں ہے تقوی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا، جتنا ہے اتنے میں اچھے رہو، صاف ستھرے رہو، لیکن نئے کپڑے پہننا اور اچھے جوتے پہننا تکبر یہ تو نہیں ہے، لیکن تکبر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق کو ٹھکرانا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تکبر 2 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یعنی ایک تو لوگوں کو حقیر سمجھنا، تم اچھے کپڑے پہنو گناہ نہیں ہے، لیکن اچھے کپڑے اس لیے پہنو کہ ان کے آگے ہم ہمارا کپڑا دکھائیں، ہمارا سٹیٹس دکھائیں، ہمارے زیورات، عورتیں اگر ہے تو زیورات دکھائیں، ہماری گاڑی دکھائیں، ہم کیسے مالدار رہیے، لوگوں کو دکھانا، اس سے اچھا بننا۔ اس نیت سے اگر کپڑے پہن رہے، اس نیت سے جوتے پہن رہے تو یہ غلط ہے۔ پھر نہیں بھائی، جتنا ہے اتنے میں اچھے کپڑے پہنوں میرے لیے، میں خوبصورت رہوں میرے اپنے لیے، لیکن نہیں لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اچھے کپڑے، اچھے گاڑی یا اچھے جوتے پہن کے لوگوں کے سامنے رباب سے چلنا، یہ ہے تکبر۔ اور دوسرا، حق کو ٹھکرانا بھی تکبر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حق کو ٹھکرانا مطلب اگر کوئی حق بات بولے، صحیح بات بولے، سننے کے بعد بھی ارے چھوڑو جی ہم پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے، اب کیا تمہاری باتیں سن کے ہم لوگ عمل کرنا نہیں کرتے ہم، یہ ہے تکبر۔ اگر کسی کے آگے قرآن کی بات رکھیں، کسی کے آگے حدیث کی بات رکھیں، قرآن حدیث سمجھنے کے بعد دیکھو جی نماز کا صحیح طریقہ یہ ہے، دیکھو جی صحیح دین اسلام یہ ہے، اس کے بعد نہیں جی قرآن میں بتا رہے تم ٹھیک ہے، حدیث میں بتا رہے تم ٹھیک ہے، لیکن ہمارے خاندان میں پہلے سے ایسا ہی کرتے اس لیے ہم بھی ایسا ہی کریں گے، حق کو ٹھکرا دیے تو پھر یہ تکبر۔ سنتے لیکن عمل نہیں کرتے تو یہ تکبر بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا تکبر کرنے والا، ایسا گھمنڈی آدمی جنت میں نہیں جاتا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال ہمیں تکبر نہیں کرنا۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتیوں کی خبر نہ دوں، جنتی لوگوں کی خبر نہ دوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے، تو فرمایا ہر کمزور اور حقیر سمجھا جانے والا یہ جنتی ہے۔ اسی طرح کیا میں تمہیں دوزخیوں کی خبر بھی نہ دوں؟ بولے ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے، ہر تندخو اکڑ کے چلنے والا متکبر یہ جہنمی ہے بولے، صحیح بخاری کی روایت۔ جنت میں جانے والا کون؟ کمزور آدمی، ہر کمزور، چاہے وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، جسمانی اعتبار سے کمزور ہو، خوبصورتی کے حساب سے کمزور ہو، کسی بھی چیز میں اگر کمزور ہے، غریب ہے، تو اصل میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا وہی ہوگا۔ پھر اسی طرح حقیر سمجھا جانے والا وہی نا، ارے اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی نہیں ہے، اس کے پاس تو گھر بھی نہیں ہے، ارے اس کے پاس تو خوبصورتی بھی نہیں ہے، یہ جو حقیر سمجھا جانے والا یہ اصل میں سب سے پہلے جنت میں جانے والا۔ اور جہنم میں کون جائے گا؟ جہنم میں وہ جو اکڑ کے چلنے والا، میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پاس طاقت ہے، آج خود کے پاس طاقت نہیں، خود کے پیچھے کتنی طاقت ہے اس کو دیکھ کے اکڑتا لو، کیا ہے میری دوستی ہے کس سے معلوم ہے، ایم ایل اے کے پی اے سے دوستی ہے میری، معلوم ہے کون کیا کرتا؟ اللہ اکبر۔ گناہ گاروں، ہاں جتنے بڑے بدماش غنڈے، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرتے ہوئے اپنے آپ کو تکبر کرتے ہوئے پھرتا، میرے پاس سب کچھ ہے، نعوذ باللہ یہ تکبر ہے۔ تو بہرحال اس تکبر سے یاد رکھو، تکبر
اور بھی ہمارے زندگیوں میں جو فساد ڈالنے والا تکبر ہے، خاص طور سے ہماری نوجوان نسل، یاد رکھو آ رہا ہے انشاءاللہ لیکچر، آج یہ کمپلیٹ ہو گیا تو ہو سکتا ہے اگلے جمعرات کو میں وہی شروع کروں جو میں کئی دنوں سے آپ لوگوں کو بول رہا تھا، زندگی گزارنے کا، خوشگوار زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں انشاءاللہ میں ہو سکے تو اگلی جمعرات کو شروع کروں۔ تو تکبر کسی بھی چیز میں نہیں ہونا، تکبر گھروں میں بھی نہیں ہونا، تکبر میاں بیوی کے درمیان بھی نہیں ہونا، اگر ایک دوسرے کے اوپر تکبر کرے زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال انشاءاللہ وہ اسی وقت بتاؤں گا۔ تو بہرحال آج کیا ہے، پیسوں میں تکبر، خوبصورتی میں تکبر، کپڑوں میں تکبر، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح زبان بات کرنے والوں میں بھی ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہوئے تکبر کرتے ہیں، گاؤں اور شہر والوں میں بھی تکبر، ارے انہوں کیا جی گاؤں میں رہنے والے، ارے انہوں تو دیہات میں رہنے والے، انہوں تو فلاں خاندانوں پہ تکبر، ارے ان کا کیسا خاندان ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح جو تکبر کیا جاتا، اپنے آپ کو بڑے اچھے سمجھے جاتے ہیں، لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یاد رکھو۔ کسی کے خاندان پہ تانے دینا، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں، ارے ان کا خاندان کیسا ہے معلوم ہے، انہوں فلاں سوسائٹی کے ہے معلوم ہے، فلاں کالونی کے ہے، آپ کون سے علاقے میں رہتے، اس لیے آج مسلمان کسی جگہ رہنا بولے تو بھی پہلے معلوم کر رہا، ارے وہ علاقے میں رہے تو عزت نہیں رہتی بھائی، پیسے نہیں ہے تو انہیں قرضہ کریں گے، لیکن یہ علاقے میں رہنا ہے ہم کو، کیوں؟ تکبر، سٹیٹس بتانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو کسی بھی چیز میں انسان کو تکبر نہیں ہونا۔ اسی طرح حسد، برے اخلاق میں سے ایک ہے حسد۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ لکڑی کو آگ جیسے کھا جاتی نا، ویسے ہمارے نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے۔ حسد کس کو بولتے ہیں؟ جلن، کس کو دیکھ کے؟ آپس میں، چاہے وہ پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، ہے نا، ایک دوسرے کو دیکھ کے جو جلن ہے نا، اس کو حسد بولتے ہیں۔ حسد کے تعلق سے یاد رکھیے، حسد جو ہوتا ہے اصل میں سانپ کے زہر سے بھی زیادہ خطرناک حسد ہوتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے زہر سے کبھی مرتا نہیں، لیکن حسد کرنے والا اس کے حسد کی وجہ سے ہمیشہ مرتے رہتا۔ حسد کرنے والے کو ہی زیادہ، دیکھیے کسی کی اچھی گاڑی دیکھ کر اگر مجھے حسد ہوئی، نہیں بھائی یہ کیسا خریدے، کہاں سے لائے ہوں گے، تکلیف کس کو ہو رہی؟ حسد کرنے والے کو ہو رہی، جس کی حسد کیا جا رہا اس کو کوئی تکلیف ہو رہی؟ کرنے والے کو ہو رہی۔ رات کی نیندیں حرام ہو جاتی، نہیں بھائی ان کا رشتہ ہوا کرتے، فلاں گھر میں ہوا کرتے، عورتیں بے چین، رات کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتی، ارے اچھے جگہ ان کا رشتہ ہوا معلوم ہے، حسد۔ ان کے ہاں لڑکا ہوا کرتے، حسد۔ ان کے ہاں خوبصورت بچہ پیدا ہوا، حسد۔ ان کے گھر میں خوبصورت بہو آئی، حسد۔ انہوں گھر بن لیے، حسد۔ ان کا بچہ ایگزام میں اچھے مارکس لایا تو حسد۔ ہمارے بچے کو نہیں آئے، ان کے بچے کو آئے، دیکھو حسد، جلن۔ اب یہ حاسد ہمیشہ جلتے رہتا، اس کے دل کے اندر ہمیشہ جلن ہی رہتی، چین و سکون کی نیند اس کو نہیں آتی حاسد کو۔ تو بہرحال یہ حسد بڑی خطرناک چیز ہے، حسد سے بچنا یہ برے اخلاق میں سے ہے۔ تو بہرحال حسد سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا۔ ہاں اگر دعا کرنا ہے، جیسا کہ میں اسے پہلے بھی بتایا، 2 چیزوں میں حسد کرنا جائز ہے، 2 چیزیں، کسی کو یاد ہے؟ ایک علم اور دوسرا کیا ہے؟ حسد کرنا جائز ہے 2 جگہ، ایک علم اور دوسرا وہ مالدار جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کے حسد کرنا جائز ہے۔ یاد رکھنا، آپ اتنی حدیثیں سن رہے ہیں، آپ یہاں پر آ رہے تو ماشاءاللہ آپ سب سے الگ رہیں گے۔ الگ کا مطلب لوگوں سے الگ بات چیت کر کے نہیں، علم میں الگ رہیں گے آپ میں اور عام لوگوں میں کچھ فرق تو ہونا۔ کس چیز کا فرق؟ آپ کی زبان سے ہمیشہ حدیثیں نکلیں گی، آپ کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلیں گی، آپ کی زبان سے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی باتیں نکلیں گی۔ ارے یہ کون لوگ ہیں؟ آپ پہچانے جائیں گے کہ ارے یہ وہ لوگ ہیں جو علم کی مجلسوں میں جاتے ہیں، ارے یہ وہ لوگ ہیں، آپ کے پاس علم کہاں سے آیا، آپ ایسی باتیں کہاں سے کر رہے؟ آپ پہچان ہی جائیں گے کہ نہیں ہم فلاں جگہ جاتے ہیں، وہاں علم کی باتیں ہوتی ہے، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے یہ لوگ ہیں۔ صرف آپ کی باتوں سے آپ پہچانے جانا، ورنہ اگر آئیں گے، سنیں گے اور چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے، تو پھر ان میں اور آپ لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر ہو ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بول دیا۔ تو علم والوں کی ہماری پہچان تو ہونا نا، اس لیے ہم کو حدیثیں یاد ہونا، ہم لوگوں کو بولنے والے بننا،
تب جا کے پھر ہمارا یہاں آنا کچھ فائدہ ہوتا ہے، یاد رکھو۔ تو حسد کرنا دو جگہ جائز بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک، اللہ جس کو مال دیا نا تو اس کے مال کو دیکھ کے حسد کرنا جائز نہیں، اللہ اس کو بہت دیا، میرے کو بھی دے، میرے کو بھی دے، یا اس کا ختم کر دے، اس طرح حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ جائز کب ہے؟ وہ مالدار کو دیکھ کے حسد کرنا جس کو اللہ مال دیا تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتا، کبھی غریبوں کو دیا، کبھی مساجد کو دیا، کبھی دعوت دین کے کام میں لگایا، ہاں کبھی یتیموں کی پرورش کرتا ہے تو کبھی بیواؤں کی مدد کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو اللہ کی راہ میں ہمیشہ خرچ کرتے، ان کو دیکھ کے حسد کرنا جائز۔ اللہ ان کو تو دیا، وہ کیسا خرچ کر رہے، اللہ میرے کو بھی دے اللہ تو میں بھی خرچ کروں گا، یہ دعا کرو، جائز ہے۔ مجھے بھی دیا تو اللہ میں بھی خرچ کروں گا، تیرے دین کا کام کروں گا، یہ جائز ہے۔ پھر اسی طرح علم، کسی علم والے کو دیکھ کر، کسی بیان کرنے والے، تقریر کرنے والے یا قرآن سکھانے والوں کو دیکھ کر اللہ ایسا علم مجھے بھی دے تاکہ اللہ میں بھی لوگوں کو سمجھا سکوں، اللہ میں بھی بیان کر سکوں، اللہ لوگوں کو ہدایت کی طرف میں بھی بلا سکوں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ایسا حسد کرنا جائز ہے۔ یہ دونوں کے علاوہ کسی اور چیز میں حسد کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بخل، برے اخلاق میں سے ایک چیز یہ ہے کہ بخل اور حرص، یہ دو چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے، اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے پر، حرام کو حلال کرنے پر آمادہ کیا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ بخل اور حرص دو میں فرق کیا ہے معلوم ہے؟ بخل بولتے کنجوسی کو، کنجوس آدمی، حرص بولتے اور ہونا، کتنا بھی رہے تو اور ہونا، یہ حرص ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل سے بچو، کنجوسی سے بچو، یہ چیز تم سے پہلے جو لوگ تھے نا ان کو ایک دوسرے کے قتل کرنے پر ابھارنے والی چیز یہ بخل ہے، حرام کو حلال کر لینے والی چیز یہ بخل ہے۔ کیا ہے؟ ہمیشہ مال کے تعلق سے بخل نہیں، اور ہونا، کنجوس بن جانا، نہیں میں کسی کو نہیں دوں گا، آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے مرتے ہوئے دیکھوں گا کسی کو، لیکن میں کسی کی مدد نہیں کروں گا، میں کسی کا سپورٹ نہیں کروں گا۔ اس لیے کیا کرتا ہے انسان، سب میرے پاس ہی ہونا، جتنا بھی آیا اور ہونا، میں کسی کو نہیں دینا، تو کیا کرتا ہے وہاں پر قتل ہوتا ہے، وہاں پر قتل و غارت گری ہوتی ہے، حرام چیزیں بھی حلال بنا لیتے ہیں وہ لوگ جن کے دل میں بخل اور حرص ہوتی ہے۔ حرص کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، غور سے سنیے۔ قرآن میں سورہ تکاثر اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ الہاکم التکاثر، اکثر آپ نماز میں پڑھتے ہوں گے، ترجمہ نکال کے دیکھ لینا، الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لوگے۔ یہ آیت کی تفسیر بھی انشاءاللہ، اس سورہ کی تفسیر بھی انشاءاللہ ان قریب میں کروں گا، بڑی نصیحتیں ہیں یہ سورہ تکاثر میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اصل زیادتی کی چاہت جو انسان کے اندر ہے یہ ہے انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دینے والی زیادتی کی چاہت۔ ایک گھر ہے، کوئی بولتا کہ نہیں بھائی الحمدللہ گھر تو ہے، اب مجھے ضرورت نہیں، ایک ہے تو دو ہونا۔ ایک زمین ہے، پلاٹ ہے، کوئی بولتا کہ نہیں بھائی بس ہے الحمدللہ، نہیں دو ہونا، اچھی بات ہے، زیادہ کماؤ لیکن حلال طریقے سے، لیکن نہیں اور ہونا، حرص جو بیٹھ جاتی نا، اب حلال حرام کی تمیز نہیں رہتی، جلدی کروڑ پتی بن جانا، ٹی ویوں کو دیکھتے ہوئے، سیریلوں کو دیکھتے ہوئے، آس پاس کے لوگوں کو دیکھتے ہوئے، انہوں کیسے گاڑیوں میں پھر رہے، انہوں کیسے گھروں میں رہتے ہیں، ان کے جیسے ہم کب بنیں گے، ان کی جیسی سکون کی زندگی ہماری کب بنے گی، یہ حرص جو ہے نا یہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے گی۔ پھر الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت تمہیں غافل کر دی، یہاں تک کہ تم قبرستان جا کے پہنچے۔ کیا آیا قبرستان میں جانے کے بعد؟ مطلب اللہ تعالیٰ جب موت دے دیتا ہے نا، تم زیادہ ہونا بلکہ پوری زندگی یہی خواہش میں گزار دیے، آخر میں تمہارے لوگ تم کو لے کے جا کے قبرستان میں دفن کر دیے۔ بولو قبرستان میں کیا ہے؟ تم جس زیادتی کی چاہت کرے تھے ان میں سے کوئی ایک چیز بھی تمہارے ساتھ آئے گی؟ آنکھوں سے دیکھتے نا جی ہم یہ منظر، اللہ تعالیٰ اتنی آسان طریقے سے ہم کو سمجھا دیتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ حرص، یہ بخل،
کوئی بھی فائدے مند چیز نہیں ہے بلکہ بہت بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ بندہ، دینار اور درہم کا بندہ ہلاک ہو گیا، پھر اسی طرح اگر اسے کچھ دے دیا جائے تو وہ خوش، اگر نہیں دیے تو ناراض ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا ایسا آدمی جو دینار اور درہم کا بندہ، یعنی پیسے کا غلام بن جاتا، وہ اللہ کا غلام نہیں، اللہ کا بندہ نہیں، پیسہ ہونا، اس کو پیسہ ہونا، اس لیے حلال حرام کی تمیز نہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ لاکھوں کی کروڑوں کی پراپرٹی دیتا، اس کے باوجود بھی اگر پینشن آ رہا بولے تو اپنے لائن میں گھنٹوں ٹھہر کے پینشن لیتے ہیں، اور وہ بھی جھوٹے کاغذات بنا کے جاتے ہیں۔ خالی وہ ہمارا کیا ہے، سی ایم KCR جو ہے نا، وہ ہر ہندوؤں کی شادی پر، شادی نہیں بھائی، ہندوؤں کے تیوہار پر بدکمہ کی ساڑیاں دیتا نہیں، مسلمان عورتیں بھی برقع پہن لے کے جا کے ٹھہرتے، ہمارا عادت۔ تو یاد رکھو انسان کو حرص اور ہوس، یہ بخل انسان کو بہت زیادہ نقصان میں ڈال دینے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس میں جوان رہتی ہے۔ بتائیے کسی کو معلوم ہے یہ حدیث؟ آدمی بوڑھا ہو جاتا لیکن دو چیزیں اس کی جوان رہتی ہے۔ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مال، دوسرا عمر کی حرص۔ مال اور عمر کی حرص، ابن ماجہ کی روایت۔ بوڑھے کو بھی کیا جی، بوڑھے بولے تو کوئی، بوڑھے کو دیکھ کے کیا بوڑھا بولے تو کوئی خاموش بیٹھتا؟ بوڑھا بھی خاموش نہیں بیٹھتا، کیا رہے میرے کو بوڑھا بولا؟ بوڑھے کو بوڑھا بولنا پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ بوڑھا ہو گیا تو بھی ابھی اپنے آپ کو جوان نہیں سمجھتا۔ عمر کی خواہش، اور پورا کیا ہے، خبر میں دو پیران ڈال کے بیٹھتا ہے لیکن اور ایک 10 سال ملے تو اچھا رہتا بول کے، مرنا نہیں چاہتا کوئی۔ حرص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھاپے میں بھی، بوڑھا بھی ہو گیا تو دو چیزیں ہمیشہ جوان رہتی ہے، یعنی اس کو ہمیشہ اور جوان رہنا اور زندگی ملنا بول کے ایک حرص رہتی ہے، دوسرا مال ملنا، پیسے ملنا۔ بہت سارے بوڑھے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے نا، ہمیشہ سیریلوں میں بتاتے، شاید وہ کیا بولتے ہیں، چابی جو ہوتی نا الماری کی چابی، ہمیشہ بوڑھیاں اپنے ہی پاس رکھتی ہیں۔ کتنا بھی بوڑھے ہو گئے، 70-80 سال کے ہو گئے، لیکن پھر بھی اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں نہیں دیتے۔ کئی گھروں میں اس کی وجہ سے بھی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ ہر چیز نہیں، بوڑھے جیسا بولے ویسا ہی سننا، یہ چیز اسلامی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیزیں بہتر نہیں ہے، اچھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، انسان کے پاس مال کے 2 وادیاں ہو، بڑے بڑے 2 پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ اگر مال کے دے دیا تو کوئی بولیں گا بس بول کے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیسری کی خواہش کرے گا، انسان کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی اور نہیں بھر سکتی، مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری کی روایت۔ تو انسان کی حرص، اس کا پیٹ کب بھرے گا؟ جب وہ خبر میں جائے گا، مٹی اوپر ڈال دیں گے تو جب بولیں گا بس۔ جب تک زندہ ہے انسان کی حرص، ہوس ہمیشہ ہوتی ہے، اور ہونا اور ہونا، لیکن یہ اچھی چیزیں نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہوں میں سے ہے، یہ برے اخلاق میں سے ہے، لیکن بہتر شخص وہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جتنا دیا اتنے میں کھایا الحمدللہ بولا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ایک حدیث میں، اس سے پہلے سنے تھے آپ لوگ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پورے پہاڑ کو سونے کی بنا کے دوں کیا بول کے پوچھے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ بولیے، اے اللہ مجھے ایک وقت کا کھانا کھلا دے، میں تیرا شکر ادا کروں، اور دوسرے وقت میں بھوکا رکھ تاکہ تجھے یاد کروں۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اللہ، مجھے سونا چاندی کی پہاڑ ضرورت نہیں ہے، بولے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے صحابہ بھی کبھی ایسے نہیں تھے، مال کا حرص، ہوس ہمارے صحابہ میں بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے صحابہ کی تو قربانیاں کیسے ہیں، خود بھوکے رہ کے رات کو آنے والے مہمان کو کھلانے والے کون؟ ہمارے صحابہ۔ ہے کوئی ایسا آئیڈیل نمونہ، ہے کوئی ایسا ریئل ہیرو جو آج خود رات کو بھوکا سو کے کسی مہمان کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے والا کوئی آدمی نظر آتا ہے آج؟ آج تو سگے بھائیوں کا، سگے بہنوں کا، ان کے یتیم بچوں کا، بھائی اور بہنوں کے بچوں کا، اگر بھائی مر گیا تو اس کے بچے یتیم ہو گئے، اس کی بھی پراپرٹی کھانے والے ہیں آج۔ حرص، ہوس، جھوٹی باتیں بول کر، دھوکہ دے کر ایک دوسرے کو سگے بھائی تلواراں لے کے نکلتے قتل کرنے کے لیے۔ کس کو؟ باپ کی پراپرٹی ہے،
اب وہ باپ کی پراپرٹی میں ٹھیک ہے آدھا آدھا لیں گے، لیکن روڈ کے سائڈ کا تو لے رہا، اندر کا میرے کو دے رہا. اس بات پہ بحث، دونوں بھائی تلوار آنے کے نکلے مسلمان. ایسے واقعات آج. تو یہ کیسی حرص ہو گئی، یہ کیسی ہوس ہو گئی آج. اسی وجہ سے انسان آج کیا ہے، مسلمان دین سے دور ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور میرے امت کا فتنہ مال ہے. مال ہے، ترمذی کی روایت. بہت بڑا فتنہ ہو گیا آج یہ مال کا. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کی ریوڑ میں اگر چھوڑ دیے جائیں تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں کر سکتی جتنا مال اور سٹیٹس، مال و جاہ کی حرص آدمی کو جتنا نقصان کر دیتی ہے، بلکہ اس کے دین کو خراب کر دیتی ہے. ترمذی کی روایت کے مطابق بھوکے بھیڑیوں کو، بکریوں کو ریوڑ میں چھوڑ دو، اتنا خراب نہیں کرتی، اتنا نقصان نہیں کر سکتی ہے. لیکن انسان کی یہ جو حرص ہے نا، ایک پیسے کی حرص، دوسرا عہدے کا، آج یہ بہت بڑا فتنہ بڑھ رہا ہے. پہلے نہیں تھا یہ. آج چاہے وہ جماعتوں کے اندر ہو، چاہے اپنے گلی محلوں کے اندر ہو، کیا ہونا بھائی؟ سٹیٹس. کیا ہونا؟ پڑھا لکھا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن میرے کو کرسی ہونا. اس لیے دیکھا جاتا ہے نا، خالی ایک محلے کا کارپوریٹر، حیدرآباد کے بارے میں معلوم ہوا مجھے پچھلے الیکشن میں، خالی ایک محلے میں کارپوریٹر بننے کے لیے آدمی 50 سے 60 لاکھ روپے جیب سے خرچ کر دیتا ہے. حیدرآباد جیسے علاقے میں کس کو بولے 50-60 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کس لیے خرچ کر رہا؟ ووٹ خریدنے کے لیے. میں 1000 دیتا ہوں، میں 2000 دیتا ہوں، میں 5000 دیتا ہوں. اس طرح ووٹ خریدنے کے لیے ایک آدمی 50-60 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کیوں؟ میرے کو عہدہ ملنا، میرے کو سیٹ ملنا. یہ سیٹ اور یہ عہدہ آج ہمارے جماعتوں کے بارے میں بھی اگر بولوں، ہر جماعت میں اس کے پیچھے جو پولیٹیکل گیم ہوتا ہے، اس کے پیچھے ایک دوسرے کو قتل کرنے کی بھی پلاننگ ہوتی ہے. لیکن میرے کو سیٹ ہونا، میرے کو عہدہ ہونا، اس کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، اس کے لیے مسجدوں کے اندر بیٹھ کے جھوٹے پلاننگ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن عہدے کی خواہش. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا نقصان کر دیتی ہے انسان کے دین کے لیے عہدہ، سیٹ کی خواہش، اور کیا ہے؟ مال کی خواہش. تو یہ بخل اور حرص بھی بہت خطرناک گناہوں میں سے ہے، یہ برے اخلاق میں سے ہے. ہم بھی کسی بھی چیز میں ایسی حرص نہ رکھیں. ہمارے پاس خالی کھانے کی چیزوں میں حرص ہوتا، دعوتوں میں گئے تو حرص ہماری سب سے اچھی چیز مجھے مل جائے، بازو والے کو ملے یا نہ ملے، لیکن پہلے مشخاب میرے پاس آ جائے. حرص ہوتا ہے نا شادیوں میں بیٹھ کے، سب سے پہلے وہاں سے ڈور کے پاس نظر ادھر رہتی نہیں، والا ادھر اٹھاتا، انہیں کب لاتا کہ کب لاتا کہ کب لاتا کہ انہیں آیا بولے تو یہاں سے اٹھ کے بولتا ادھر لاؤ ادھر لاؤ ادھر لاؤ، پہلے ادھر آنے کے بعد ادھر جائیں گا بعد میں. اعوذ باللہ. حرص، ہوس. تو بہرحال چاہے وہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہو، مال میں ہو، کسی بھی چیز میں انسان کو حرص نہیں ہونا، ہوس نہیں ہونا. جتنا ملا اتنے میں الحمدللہ بولو، تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا. رات کو اتنا بول کے سو اللہ الحمدللہ تو نے جو بھی دیا، سکون کی زندگی ابھی تو میں گزارا ہوں، جتنا ملا اتنا پیٹ بھر کے تو کھا لیا نا، الحمدللہ بولو، دل کو کتنا سکون ملے گا. لیکن جس کے دل میں حرص ہوتی، ہوس ہوتی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، مجھے وہ چیز نہیں ملی، تو پھر اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے، یاد رکھو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا، نیند بھی بڑی نعمتوں میں سے ہے. میں اس سے پہلے بھی بولا تھا، آپ کو یاد ہوگا یا نہیں، نیند اہم ہے، نیند زیادہ ضروری ہے انسان کو، یا مال یا کھانا زیادہ ضروری ہے؟ اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی بولے گا نیند ہے، اگر غور کریں گے تو. کیونکہ انسان جب تھک کے سوتا ہے نا، اگر اس کے گھر والے بھی اسے اٹھا کے بولے چلو جی اٹھو کھانا کھاؤ، تو کیا بولتے؟ ہٹو جی میں نہیں کھاتا ہوں، اب بھوکا سو جاتا ہوں، لیکن میرے کو پہلے نیند ہونا بولتے. نیند ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پہ جو سونے والے ہوتے نا، کیسے لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھے ہوں گے کبھی ٹرین کا سفر کرتے، ہم پلیٹ فارم پہ جب ٹھہرتے، جب گاڑی گزرتی تو کیسی آواز آتی؟ پوری زمین کو ہلا کے چل جاتی. وہ ایسا لگتا پوری زمین ہل رہی ہے، ایسے اونچی آواز میں اس کا ہارن، اس کا آواز بھی آتا ہے. لیکن اسی پلیٹ فارم کے بازو میں سونے والا کون؟ ایک بھکاری، ایک فقیر، یا ایک مزدوری کرنے والا. بیچارہ مزدوری کر لیا، جتنا ملا اتنے میں کھا لیا، سو گیا. اس کو ایسی سکون کی نیند آتی. اتنے خطرناک آواز کے ساتھ اونچی آواز میں آنے والی ٹرین کی گاڑی بھی اس کی نیند میں خلل نہیں ڈال سکتی. لیکن دوسری طرف آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں نرم نرم گدیوں میں سوتے، لیکن کروٹیں بدلتے رہتے. کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی، نیند کی گولیاں کھانا پڑ رہا.
یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ دینا چاہے سکون کی نیند دیتا ہے، جس کو بے چین کر دے اس کو کروڑوں کے روپے بھی اس کو سکون کی نیند نہیں دے سکتے، یاد رکھو۔ اس لیے گھروں میں بھی سکون، اپنی زندگیوں میں سکون مال سے نہیں آتا، خوبصورتی سے نہیں آتا، کپڑوں سے نہیں آتا، زمین جائیداد سے سکون نہیں ملتا۔ سکون اگر ہمارے اچھے اخلاق، اگر ہماری اچھی زبان بنے گی نا، گھر والوں کی سب کے، ہم سب اگر اللہ کے نیک بندے بن کر سب گھر والے اگر اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے، دلوں کو سکون ملے گا، دلوں کو سکون، رات کو چین کی نیند۔ یہ دو چیزیں، گھر میں ایک ٹائم کا کھانا بھی نہ ملے لیکن سکون کی نیند آئے گی اس کو جس کے دل میں یہ بخل اور حرص نہ ہو، جو علم رکھنے والا، جو دیندار ہو، اس کے لیے چین و سکون کی نیند آتی ہے۔ ورنہ کروڑوں کا مالی بھی اگر دیندار نہ ہو، اس کو رات میں بھی وہی خواب آتا، صبح اٹھے تو دکان کھولنا، کہاں نقصان ہوتا کہاں فائدہ ہوتا، یہی سوچتے ہوئے اس کی رات کی نیند بھی خراب ہو جاتی، یاد رکھو۔ تو بہرحال ہمارے صحابہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں سے ہم کو یہ اچھے اخلاق کیا ہے اور یہ برے اخلاق کیا ہے، اس کے بہترین نمونے ہم کو ملتے ہیں۔ ہم ہمیشہ ہمارے صحابہ کو آئیڈیل مان کے زندگی گزاریں گے، چین و سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو چھوڑ کر، صرف ٹی وی، سیریل، فلمیں، ناچنے گانے والوں کو دیکھ کر اگر زندگی گزارنا شروع کریں تو پھر وہی ہمارے لیے نقصان ہوگا۔ اسی لیے لوگ سوسائڈ کر کے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں چین اور سکون نہیں ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو یہاں پر روکنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ ہمیں اچھے اخلاق والا بنا دے۔ اللہ اس اخلاق کے بارے میں جتنے بھی ہم اچھی باتیں سنے تھے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر، اور اسی طرح جتنے برے اخلاق کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا، اللہ ان تمام برائیوں سے ہم سب کو بچا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔